ویلکم بیک ناظرین. شمالے صاحب پیٹرول دوبارہ بڑھ رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ عالمی منڈی میں جو خام تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے جو نتائج جسے کہہ لیں اور اس میں اضافہ جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, وہ پوری دنیا میں اضافہ ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ مہنگا تیل خرید کر آپ سستے داموں میں کتنے دن بیچ سکتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے پلیز مجھے انٹرپٹ نہ کریں, مجھے میں آن اے لائٹر نوٹ ایک چیز کہہ رہا ہوں جو کہ آپ مے بی یو ول انجوائے وہ ہم کر بھی کیا لیں گے اگر بڑھ بھی جائے قیمت تو. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ دیکھیں جس طرح وزیر اعظم نے کفایت شعاری مہم کا آغاز کیا اور اس کے بعد 190 ارب روپیہ آپ مجھے 127 ارب روپیہ سبسڈی کی مد میں دیا گیا. اس کے بعد آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ متعارف کرائے گی تاکہ عوام کے اوپر اضافی بوجھ نہ ہو, عوام کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ نہ آئے. ایک دم سے جو ایک پیٹرول پرائسز میں اضافہ ہو تو مہنگائی جو ہے وہ اس کا بے قابو ہو جاتا ہے. اس کے لیے ٹرانسپورٹرز کو, گڈز ٹرانسپورٹر کو بھی شامل کیا گیا کہ کہیں وہ نقل و حمل کے دوران, نقل و حرکت کے دوران وہ کہیں پہ اشیاء خورد و نوش کی کمی نہ ہو یا اس پہ اضافہ نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے یہ کام اپنے طور پہ شروع کر دیا اور جب یہ کفایت شعاری مہم کا آغاز کیا تو یہ پوری دنیا کے اندر فیول پرائسز جو ہے اس کا کرائسس سامنے آیا. آپ نے بھارت میں اپنے ملک, اپنے ساتھ ہمسایہ ملک میں دیکھا, وہاں پہ لائنیں لگی رہی, وہاں پہ گیس کی لائنیں لگی رہی, وہاں پہ آپ کے پیٹرول کی لائنیں لگی رہی. ہم نے ترسیل کی فراہمی میں رکاوٹ نہ آئے اور آپ کو پیٹرول جو ہے وہ مہیا ہوتا رہے بغیر ذخیرہ اندوزی کیے. what I can get from your comments کہ ہم جو ہے ہو سکتا ہے might be possible کہ ہم پیٹرول بڑھائیں. نہیں, پیٹرول کی قیمت نہیں, میری بات سنیں. وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا تھا, آپ کو یاد ہو جب ایک ہی دن میں پرائس جب بڑھے تھے ابھی ریسنٹلی, تو انہوں نے پھر وہ فوری طور پہ 80 روپے رات کو کم کیے تھے وزیر اعظم نے, کیونکہ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے وزیر اعظم کے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے. کوئی بھی عوامی حکومت ہے وہ اپنے بندوں پہ عوامی بیک لیش کی وجہ سے کیا تھا نا, بہت زیادہ اس پر ریاکشن آیا تھا کیونکہ آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کو ریلیٹ کرتی ہیں. آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے کیا کیا, ہم نے سفارتی محاذ کے اوپر ہم نے دونوں ممالک کے اندر جنگ بندی کی کوشش کی اور تاکہ دنیا کا امن جو ہے وہ قائم ہو. ہم نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں, اس دفعہ وزیر اعظم نے, فیلڈ مارشل نے, آپ کے نائب وزیر اعظم نے اور جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے دنیا کے عالم اقوام کے امن کی جو ہے وہ بات کی ہے اور وہاں پہ امن لانے کی کوشش کی ہے. نہیں پنجوتا صاحب, بھائی فیول بھی بڑھے گا اگر ہم جائیں گے. اس کی دوسری چیز یہ ہے, اس فیول سے ساتھ جو بڑا انٹرسٹنگلی آپ معترف ہوتے ہیں کتنی زبردست ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہیں پاکستان نے. دیکھیں سب سے اس حکومت خصوصاً شہباز شریف اسحاق ڈار کا کریڈٹ ہے along with آرمی چیف obviously. دیکھیں قمر صاحب, بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل سطح پہ قیمتیں بڑھی ہیں اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں, پیٹرول ڈیزل مہنگا ملے گا تو ہم مہنگا دیں گے. اس وقت کی بھی جو قیمت ہے عالمی منڈی کے اندر تیل کی, عمران خان کے دور سے اس وقت بھی کم ہے. 120-25 تک فی بیرل جو ہے اس وقت ریٹ گیا تھا, لیکن عمران خان صاحب کے دور کے اندر جب 150 پہ پہنچا تو انہوں نے کہا 145 پہ ڈیزل تھا اور 150 پہ پیٹرول. انہوں نے کہا جی کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پیٹرول پہنچ گیا ہے, تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈیزل پہنچ گیا ہے. کوئی سائیکل لے کر آ رہا تھا, کوئی اینٹیں باندھ کے آ رہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کر رہے تھے, وہاں پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوئے تھے. اور میں شہباز شریف صاحب کی بھی تقریر یاد ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم چور ہے, جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو کون چور ہے؟ جی وزیر اعظم چور ہے. جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو کون چور ہوتا ہے؟ پھر وزیر اعظم چور ہوتا ہے. جب قیمتیں چیزوں کی زیادہ بڑھتی ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو آج پھر کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے اس وقت بھی پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر 107 روپے لے رہے ہیں. آپ 80 روپے پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر پہلے لے رہے تھے. جو آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں وہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی,
آپ نے اس میں پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر نہیں آپ صاحب، نے آپ ٹیکسز لگا آپ کر کا 160 روپے پوائنٹ بڑھایا۔ آ گیا پیٹرولیم لیوی پہ ہی ناظرین بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک، شارٹ بریک. ان دونوں معزز مہمانی گرامی کا شکریہ. ہم جو ہے معیشت پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.